الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کا شکر خلاق لم یزل نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق بخش دی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا بھی ہوں. جس طرح اس رب نے ہمیں یہاں جمع کیا، آنے کی توفیق بخشی، سننے اور کہنے کے قابل بنایا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل شدہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے. رحمت دو جہاں، سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ. اس مہینے میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کرتے رہتے ہیں. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عقیدت، آپ کے ساتھ الفت، آپ کے ساتھ تعلق، یہ ایمان کا جزو لازم ہے. آپ کے ساتھ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان کامل اور اکمل ہوتا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اس رشتے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہ رہے یا کم ہو جائے تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. بالفرض محبت رہے نہیں تو ایمان باقی نہیں رہے گا. تاہم ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں.
رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الفت محبت کے اظہار کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ اگر بلا حد بلا قید محبت کو عام کیا جائے تو اس میں دو اندیشے جنم لیتے ہیں، یا تو حد ادب سے گزر جائے گا، ادب نہیں رہے گا، اتنا کمی ہو جائے گی محبت میں، یا اتنا بڑھ جائے گا انسان کے خدا سے جا ملائے گا، اور دونوں چیزیں ایمان کے لیے خطرناک ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے کہ جس پر پورا اتر کے ہم افراط و تفریط سے بچ کر واقعی محب کہلانے کے قابل ہو سکیں، واقعی وہ محبت ہماری عند اللہ اور عند الرسول مقبول ہو سکے۔ وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سی حدود ہیں، وہ کیا تعلیمات ہیں ہمارے سامنے جن کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی محبت کو اسی محبت کے پیمانے میں تول سکیں۔ معزز حاضرین، اس سوال کا جواب ہم اگر ڈھونڈیں تو ہمیں اس سوال کا جواب قرون اولیٰ میں جا کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے، شب و روز آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خوشی غمی، جہاد تبلیغ، اس پوری زندگی کا مشاہدہ کرنے والے وہ مقدس لوگ جنہیں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے، ان کی محبت ہی ہماری محبت کی کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ اگر ہماری محبت ان کی محبت سے ہٹ کر ہے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہماری محبت ان کی محبت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو بھی غلو کا خدشہ ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہترین پیمانہ، بہترین کسوٹی وہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہے کہ جنہوں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس الفت کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ اعلان قرآن میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر مومن کہلانا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے ایمان کے لیے معیار وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ جیسے ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان ہے، ویسے محبت رسول کے لیے بھی معیار صحابہ کی محبت رسول ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی کیسے چاہیے، یا اس محبت کا تقاضا کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ان واقعات کو ذکر کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا مقام ہے، اس کے متعلق قرآن کی کیا تعلیم ہے، اور رسول اللہ کے فرامین سے کیا ہمیں ملتا ہے، میں دو باتیں ان سے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو یہ پیغام دیا گیا، مومنوں کو یہ تعلیم فرمایا گیا، مومنوں کو یہ سبق دیا گیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اگر کوئی مومن سب کچھ سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز رکھتا ہے مگر اپنی جان سے کم، تو اس کا ایمان ابھی بھی کم ہے، کمزور ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں یاد رکھ لو تمہاری جانوں سے بڑھ کر رسول تمہیں زیادہ عزیز ہیں اور ہونے چاہیے۔ اپنی جان کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی حرمت، آپ کا وقار، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی محبت تمہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہونا لازم ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو اور وسیع انداز سے بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلا دیجئے، قل آپ انہیں کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے آبا، ابناؤکم تمہاری اولاد، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا کنبہ اور قبیلہ اور خاندان، رشتہ دار، عزیز، سب کے سب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تمہاری تجارت جس کے ختم ہونے سے، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ خوبصورت تمہارے بنگلے، تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری رہائش جو تمہیں بڑے پسند ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھ لو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے، جہاد کس سے زیادہ محبوب ہو گئے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری اگر ایسی صورت بن جاتی ہے تو پھر انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ سبق دیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں بھی اس چیز میں کمی رہ گئی اور اگر من حیث القوم ایسا ہو گیا کہ آپ نے ان چیزوں کو محبوب بنا لیا اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر انتظار کرو زلزلوں کا، پھر انتظار کرو آج کے دور میں ہم دیکھیں سیلابوں کا، پھر انتظار کرو دشمن کا تمہارے اوپر مسلط ہونے کا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذابوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے، اس وقت تک آپ کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس وقت تک آپ کا ایمان اکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اپنی ذات سے، آپ کے والدین سے، آپ کی اولاد سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر اکون احبا جب تک تم سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو آپ کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ لا یؤمن پھر تم مومن نہیں ہو اگر ایسا ہے تو، ایسا پورا نہیں کر رہے ہو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر آپ کے ساتھ ہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سے بڑھ کر مجھے آپ کی ذات عزیز ہے سوائے اپنی جان کے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ ذرا بدل گیا، فرمانے لگے نہیں عمر، جب تک آپ کی جان سے بڑھ کر میں عزیز نہیں بنوں گا ایمان اکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اب کے بعد آئندہ کے لیے مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ سامعین عزیز وقار، یہ صحابہ نے صرف کہا نہیں ہے، یہ صرف زبان کے صرف الفاظ نہیں تھے کہ کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں تھا کہ ہم کہہ دیں اور عمل نہ کر کے دکھائیں، صحابہ نے کر کے دکھایا، پھر اپنا کنبہ بھی چھوڑا، اپنی اولاد بھی چھوڑی، عزت و وقارت بھی چھوڑے، اپنا شہر بھی چھوڑا، اپنی تجارتیں بھی چھوڑیں، اپنے مسکن بھی چھوڑے، سب کچھ قربان کر دیا مگر رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بڑے بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان بے چین کیوں ہو، مضطرب کیوں ہو، یہ بے قراری کیسی ہے جو میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں خراب ہو گیا، اترا ہوا کیوں ہے چہرہ آپ کا؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے اگر کچھ وقت گزر جائے اور آنکھیں آپ کا دیدار نہ کر سکیں، بے چین بیٹھا تھا گھر میں، اضطراب تھا بہت، دل میں بے قراری تھی، پھر خیالات میں آ گیا کہ ابھی بے قرار ہوتا ہوں رحمت دو جہاں کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اس منور چہرے کا دیدار کرتا ہوں، میری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، دل بے قرار کو قرار آ ہی جاتا ہے،
تصورات میں گیا ہوں تو پھر اور بے چین ہوا ہوں کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، میں غلام میں یہاں رہوں گا، وہاں جا کر اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میرے لیے جنت بے معنی ہو جائے گی۔ اس اضطراب میں ڈوبا ہوں تو چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور مجھے یہ فکر آرام نہیں کرنے دے رہی، مجھے اس فکر سے چین نہیں مل رہا کہ جنت میں جا کے بھی اگر آپ کی زیارت نہ ہو سکی تو پھر تو جنت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی وقت نہیں رکھتی، وہ جنت جنت ہی نہیں ہے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو سکے۔ رحمت دو جہاں خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سطنا سے غلام کی بے چینی کو دیکھا، قرآن مجید اتارا اور اعلان فرمایا گیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کامل فرما برداری کرے گا، اللہ رب العزت جنت میں ایسے لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھ رکھے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے نبی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے نبی کی زیارت ہوتی رہے گی، دیدار ہوتا رہے گا، تب جا کے حضرت شوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان اور چین ملا۔ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے اندر ایک خاتون راستے میں کھڑے ہو کے پوچھتی ہے لوگوں سے میرے آقا کا کیا بنا، انہیں بتایا جاتا ہے آپ کا باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے فکر نہیں ہے میرے آقا کا کیا بنا۔ کسی نے آ کر کے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کہتی ہے میرے آقا کا کیا بنا۔ تیسرے نے آ کر کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی میرے آقا کا کیا بنا۔ چوتھے آدمی نے آ کر کے بتایا آقا کا پوچھتی ہو تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، کہنے لگی کہاں ہیں، میں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں۔ صحابی نے کہا وہ دیکھیے پیچھے، اس طرف دیکھیے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس عورت کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی تو دیکھ کے کہنے لگی سارا گھر ہی قربان ہو جائے، مصطفیٰ محفوظ ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ محبت تھی سامعین ذی وقار۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کفار کے نرغے میں آتے ہیں، کفار نے گرفتار کیے، مکہ میں پہنچایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور جب عین سولی پہ لٹکانے کا وقت آیا میدان میں لایا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے موت کا پھندا نظر آ رہا ہے، کسی نے اس وقت آواز دے کر کے کہہ دیا اے خبیب اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مکانک وانت فی اہلک سالما، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے، کیا تو اب خواہش نہیں کر رہا کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سولی پہ آ جاتے اور تو آرام و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں میں صحیح سالم بیٹھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آیا اور جذبے کے ساتھ کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، واللہ ما احب ان یشاک محمدا بشوکۃ وانا جالس فی اہلہ، آپ سولی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہو، میں خبیب تو اللہ کی قسم اتنا بھی پسند نہیں کرتا میں گھر والوں میں بیٹھا رہوں اور میرے محمد کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، آپ سولی پہ لٹکنے کی بات کرتے ہو۔ سامعین ذی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اور رسول اللہ کی تعظیم دیکھیے۔ میں چند نمونے اس میں سے بھی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں باہر تشریف لے گئے، واپسی پہ دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اصحاب نے کہا ابوبکر آگے بڑھیے اور نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نماز شروع کرا دی، نماز پڑھا رہے ہیں اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے مصلی کے قریب آئے۔ جب حضرت ابوبکر کو دیکھا نماز پڑھا رہے ہیں تو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر پیچھے تشریف لائے، رحمت دو جہاں آگے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، نماز کے مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، میں نے جب آپ کو حکم کر دیا تھا نماز پڑھانے کا، کس چیز نے آپ کو پھر منع کر دیا کہ آپ مصلی سے پیچھے ہٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی اللہ کے رسول یہ کیسے مجال ہو سکتی ہو کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو میں نماز پڑھاتا رہوں۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک سوال کر لیا،
کسی نے پوچھا اے عباس ذرا یہ بتلائیے ایما اکبر انت ام النبی، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ چچا بھتیجا ہے نا دونوں. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ بڑے ہیں یا بھتیجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب باوجود اس کے کہ حضرت عباس چچا ہیں اور بڑے ہیں، لیکن جواب سنیے اور تعظیم مصطفیٰ دیکھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ محبت کس بات کا نام ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرمانے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو محمد الرسول اللہ ہیں اگرچہ پہلے میں پیدا ہوا ہوں. انداز دیکھیے محبت کا، تعظیم کا انداز دیکھیے. فرماتے پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس طرح کے واقعات تاریخ میں کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے کیسے محبت کر کے دکھائی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور پھر صرف محبت نہیں تھی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، صرف دعویٰ نہیں تھا محبت کا، صرف دعویٰ نہیں تھا کہ آپ ہمیں جان سے عزیز ہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھایا. صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ اپنے دعوے کی دلیل اطاعت کے ساتھ پیش کر کے دکھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے. آپ دیکھیے تاریخ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ مسجد میں گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ تشریف لا رہے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیے سر. حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی مسجد کے باہر تھے، کانوں میں آواز پڑی کہ رحمت دو جہاں نے فرمایا بیٹھ جائیے، وہی مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. گفتگو ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، اٹھ کر تشریف لائے. رحمت دو جہاں دیکھ رہے تھے، جب آئے تو پوچھا عبداللہ کیوں وہی مسجد کے باہر بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹھ جائیے. آپ کی آواز بیٹھ جانے کے سننے کے بعد عبداللہ سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا تھا کہ پچھلے قدم کو اٹھا کر آگے رکھ، یہ میں نہیں کر سکتا تھا. جب آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو قدم وہی روک دیے گئے. یہ ہے اطاعت اور یہ ہے اصل میں محبت. سامعین ذی وقار، آپ محبت کا اندازہ لگائیے. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی، سونے کا زیور حرام ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دیکھی تو اس انگوٹھی کو اتارا اور اتار کر کے پھینک دیا. اور ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے انگارے کب سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں لیے پھرتے ہو؟ اس طرح کے جملے بھی آپ نے ارشاد فرما دیے. سونے کی انگوٹھی پھینک دی گئی، رحمت دو جہاں نے پھینکی ہے، منع مرد کے لیے ہے. کسی نے نشست کے بعد کہا آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، اس کو اٹھا لیجئے، خود نہ پہنیے، جا کر کے اس کو اپنے زیور میں تبدیل کرائیے، اپنی بیوی کو دے دیجیے، اپنی بیٹی کو دے دیجیے، کسی خاتون کو دے دیجیے، ان کے لیے تو اجازت ہے. رسول اللہ نے آپ کے ہاتھ سے نکال کر تو اس لیے پھینکی ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. صحابی رسول نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جس انگوٹھی کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری انگلیوں سے نکال کر پھینک دیا ہو، میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو جا کے دوبارہ اٹھا لوں. میں اسے اٹھا نہیں سکتا. جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں کیسے اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں مسجد کے باہر نماز کے بعد کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ راستے کے درمیان سے خواتین آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خواتین کو زیب نہیں دیتا کہ یوں راستے کے درمیان میں آئیں، انہیں چاہیے کنارے سے گزریں. مورخین نے لکھا ہے اس کے بعد صحابیات اتنا کنارے کے ساتھ گزرتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ لگتی ہوئی چلا کرتی تھی. کس لیے کہ رحمت دو جہاں نے منع فرما دیا. سامعین ذی وقار، یہ واقعات، یہ صحابہ کی زندگی کے چند نمونے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. یہ ہمارے لیے درس ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ محبت کس چیز کا نام ہے. اگر محبت صرف یہی ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، لباس نبی کے لباس کے خلاف، وضع نبی کی وضع کے خلاف، زندگی کی خوشی اور غمی نبی کے طریقے کے خلاف، ہر عمل نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا قول نبی کے طریقے کے خلاف، اگر ہم سب کچھ تعلیمات نبویہ کے مخالف کر رہے ہیں پھر وہ محبت نہیں ہے. اگر اسی کا نام محبت ہے تو یہ محبت تو منافقین کی ہے. آپ دیکھیے مدینۃ الرسول میں جب رحمت دو جہاں تشریف لے کے گئے، کیا وہاں منافق نہیں تھے؟
وہ منافق بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے الفت کرتے ہیں، اور سچے اور پکے مومن جو وہاں تھے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ تھا، وہ دعویٰ کرتے تھے، عمل اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ سچے مومنین دعویٰ بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی زندگی میں ذرا غور کریں، کیا ہمارے دعویٰ کے مطابق دلیل ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا صرف دعویٰ معتبر ہو جائے گا؟ میں دو باتیں، ایک قرآن کی آیت، ایک رسول اللہ کا فرمان آپ حضرات کے سامنے رکھے دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں کہ ہمارا دعویٰ اور ہمارا دلیل ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اسی محبت کے زمرے میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو، میرے محبوبی نے بتلائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، تب محبت معتبر ہوگی۔ محبت تبھی معتبر ہوگی جب اطاعت کامل ہوگی، محبت تبھی معتبر ہوگی جب فرما برداری کامل ہوگی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہوں۔ جب تک دین کی تعلیم اور تبلیغ، دین کے احکام میں نے آپ کو بتلائے اور سکھائے سمجھائے ہیں، جو کچھ پیغام میں لایا ہوں، جب تک تم لوگ اپنی خواہشات کو اس پیغام کے پیچھے نہیں لگاؤ گے، یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، میرے حکم کو لے لو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو میری اطاعت کے لیے، جب تک ایسا نہیں کرو گے لا یؤمن، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو۔ قرآن کی یہ آیت، رحمت دو جہاں کا یہ فرمان، صحابہ کرام کی زندگی کے چند نمونے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہیں، اور ہمیں یہ بلا رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں رسول اللہ سے محبت کا صرف دعویٰ نہ کرو، اس لیے کہ دعویٰ تو غیر لوگ بھی کر لیتے ہیں، دعویٰ تو منافق بھی کرتے رہے تھے، دعویٰ تو کئی اور لوگ بھی کرتے رہے۔ اگر واقعی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس دعوے کی دلیل لاؤ، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قدم نہ اٹھے رسول اللہ کے حکم کے خلاف، بات نہ کرو رسول اللہ کے حکم کے خلاف، کوئی عمل نہ کرو رسول اللہ کے حکم کے خلاف۔ یہ اگر محبت ہے تو پھر یہی معتبر ہے، یہ محبت ہے تو یہی کامل ہے، آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر فکر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔